नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। हरदीप सिंह जो कैनेडियन आपके शहरी थे और जो खालिस्तान के हवाले से एक बड़ा नाम था उनका, उनको पिछले दिनों कनाडा के अंदर ही कत्ल कर दिया गया। और ये कत्ल होने के बाद कैनेडियन इंटेलिजेंस ने इसके ऊपर बड़ा होमवर्क किया, क्योंकि कनाडा के अंदर उनके ही अपने एक शहरी को, जो कि एक इम्पॉर्टेंट शख्सियत थे, उनको इस तरह बेदर्दी से कत्ल किया गया। तो ये उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कि आखिर ये कौन है जिसने इस कत्ल किया। तो इंटेलिजेंस ने बड़ा होमवर्क किया, बहुत बड़ा काम किया, और इस होमवर्क और काम की बुनियाद पर उनको ये चीज़ उनके सामने वाज़ेह हो गई कि ये जो है कत्ल भारतीय रॉ ने किया है। उनके पास ऐसे सबूत आ गए कि जिसकी बुनियाद पर वो हतमी तौर पर फ़ाइनल कर चुके कि ये कत्ल जो है वो भारतीय रॉ और वहाँ मौजूद सफारतकार, जो भारतीय सफारतकार है, उनके अफसरों की मिली भगत से ये हुआ है। ज़ाहिर है इस सिलसिले में कनाडा के वज़ीर आज़म ने फिर दो टोक बयान दिया और वाज़ेह तौर पर पूरी दुनिया को मैसेज दिया कि कनाडा के अंदर कैनेडियन शहरी जो हरदीप सिंह हैं, उनको जो कत्ल किया है वो भारत की रॉ ने किया है। अब भारत का हरदीप सिंह या खालिस्तान के हवाले से डिस्प्यूट हो सकता है। इस तरह पूरी दुनिया में मुख्तलिफ शहरी ऐसे हैं जो मुख्तलिफ़ जगहों पर होते हैं, अमेरिका में जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं, या किसी और मुल्क में हैं, बरतानिया में हैं। लेकिन अगर इस तरीके से कोई मुल्क किसी की सॉवरेंटी को, आज़ादी को और उसकी कानून और लॉ को बाईपास करके उसी के शहर, उसी मुल्क में घुसकर वो अपने मुखालिफिन को कत्ल करेगा, तो सोचिए कितना बड़ी अनसिक्योर कनाडा कहलाएगा। तो कनाडा ने इसका भरपूर जवाब दिया है। अच्छा, ये कैनेडियन इंटेलिजेंस की ही सिर्फ रिपोर्ट नहीं थी, मैं बता दूं आपको। इस रिपोर्ट को जो इंटेलिजेंस की 5 मुल्क हैं, इसमें अमेरिका है, आपके बरतानिया है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है और ख़ुद कनाडा है, ये 5 मुल्कों की एक एजेंसी है जिसको 5 आइज़ कहते हैं। उन्होंने भी जो इन्वेस्टिगेट किया है और इन्वेस्टिगेशन के बाद उनके पास जो सबूत आए हैं और फिज़िकली जो उनके पास सारी चीज़ें आई हैं, उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की है और बताया है कनाडा के वज़ीर आज़म को और कनाडा के हुकूमत को कि यह कत्ल भारतीय रॉ ने भारतीय सफारतकार जो कनाडा में मौजूद हैं उनके अफसरों से मिली भगत के साथ ये कत्ल किया है। तो सवाल है, जाहिर है कि ये एक बहुत बड़ी दहशत गर्दी है। किसी मुल्क के अंदर घुस के उसकी इंटेलिजेंस के इदारे मार दें तो ये कोई आम सी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। और इस सिलसिले में कनाडा के वज़ीर आज़म ने बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस तरह कनाडा के और भारत के ताल्लुकात काफ़ी कशीदा हुए हैं। और इस सिलसिले में वज़ीर आज़म कनाडा ने भारत से सख्त एहतजाज करते हुए ये मुतालबा भी किया है कि उन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए और इसमें भारत और कनाडा मिलकर आएँ और सामने इन चीज़ों के जो हमारे पास सबूत 5 आइज़ के ज़रिए और इंटेलिजेंस के ज़रिए आया हुआ है उसको हम शेयर करते हैं और फिर भारत उन लोगों को सज़ा दे। लेकिन भारत ने ऐसा करने के बजाय कनाडा पे क्रिटिसाइज़ किया और उनके सफ़ीर को बुलाकर मसलन धमकी भी दी एक लिहाज से। अब ये है कि अमेरिकन कौमी सलामती के मुशीर जनाब जैक सैल्वान ने भी भारतीय इक़दाम को बड़ा सख्ती से उन्होंने मज़म्मत की है और बड़ी बरहमी का मुज़ाहरा किया है। कौमी सलामती के जो उनके मुशीर हैं जनाब अमेरिका के जैक सैल्वान, उन्होंने इसको कहा है कि ये भारत की दहशत गर्दी है जो भारत ने कनाडा में आकर इस किस्म के इक़दाम को किया है। अब इस किस्म के इक़दाम के बाद और बल्कि ये भी कहा अमेरिकन कमीशन ने और कनाडा की जो वज़ीर आज़म है कि ये जो भारत एक काबिल तशवीश मुल्क हो गया है क्योंकि उसने वो इक़दाम किया है। लेकिन नाज़रीन, माजी में पाकिस्तान में कुलभूषण यादव और इस तरीके से कई रॉ के एजेंट अंदर घुसते हैं और यहाँ
اپنے موجود جو ان کے اہلکار ہیں یا پاکستان اینٹی ایلیمنٹس کو ملا کر پاکستان میں قتل و غارت گری اور دہشت گردی یہ کرتے رہے ہیں. مثلا یہ ان کے لیے کوئی نیا کام نہیں تھا، لیکن پاکستان نے جب بھی اس کو ہائی لائٹ کیا گیا، اس کو پاک بھارت نفرت کی بنیاد پر بین الاقوامی طاقتوں نے اور جو اپنے مفادات کی بنیاد پر، کیونکہ بھارت 1 ارب کی آبادی ہے اور اپنے مفادات ہوتے ہیں تو امریکہ ہے یا یورپ ہے، وہ ان چیزوں کو ہمیشہ نظر انداز کرتے رہے. لیکن اب یہ معاملہ ان کے اپنے ملک میں آیا، آج کینیڈا میں آیا ہے، کل امریکہ میں بھی آ سکتا ہے، پرسوں برطانیہ میں بھی ہو سکتا ہے، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا اور دوسرے ممالک میں بھی ہو سکتا ہے. چنانچہ جب کینیڈا میں اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے تو اب یورپ اور عالمی برادری جاگ گئی ہے اور باضابطہ انہوں نے بھارت کو بڑا سنگین میسیج دیا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ ہردیپ سنگھ کا جو قتل ہے یہ بھارت نے جو رو اور اپنے افسروں کے ذریعے کرایا ہے یہ بہت ہی شرمناک فعل ہے اور ایک قسم کی دہشت گردی ہے. تو چنانچہ اب صورتحال یہ ہوتا ہے کہ کیا ہردیپ سنگھ کے جو ذمہ داران ہیں ان پر بھارت ایکشن لے گا یا نہیں لے گا. یقیناً بھارت کیسے ایکشن لے گا کیونکہ یہ ان کے رو کے ایجنٹ ہے اور بھارت کے افسر ملوث ہیں. چنانچہ اس کا مطلب ہے حکومت بھارت جو ہے جو بھارتی حکومت ہے اس میں ملوث ہے. تو بھارتی حکومت اپنے خلاف کیسے چارج شیٹ کو ایکسیپٹ کرے گی اور ان کو اگر ان کے خلاف کارروائی کرتی ہے تو گویا بھارت اپنی حکومت یعنی موجودہ مودی حکومت کے خلاف چارج شیٹ کرے گی. دیکھیں ماضی میں بھارت کے اندر جو اقلیت ہیں جن میں مسلمان بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، کرسچن بھی ہیں، بے شمار سکھ بھی ہیں، ان کے خلاف بھارت جو ہے وہ مذہب کی انتہا پسندی کو سامنے رکھ کر، ملک دشمنی کو سامنے رکھ کر بڑے اقدامات کیے. اور ابھی مودی صاحب کے زمانے میں تو بہت زیادہ مذہبی انتہا پسندی کو عروج دیا گیا ہے جس کی بنیاد پر سوائے ہندوازم کے سب کو قتل و غارت گری انہوں نے مچائی ہے. اور کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. بھارت کے اندر جو اس وقت کشمیر میں ہے، جو آپ کے گجرات میں ہوا، جو دوسرے ان کے اور علاقوں میں ہو رہا ہے، جو اس وقت 17 تحریکیں اسی لیے بھارت کے خلاف آزادی کی ابھر رہی ہیں کہ ان کے لوگوں کے ساتھ بھارت جو ہے وہ انتہا پسندی کا مظاہرہ کر رہا ہے. خود اچھوت ہندوؤں کے خلاف بھارت کے جو بڑے ہندو ہیں وہ ان کے خلاف کام کر رہے ہیں. ابھی عیسائیوں کو قتل کیا گیا، مسلمانوں کو تو ریگولر قتل کیا جاتا ہے. پھر اس کے علاوہ وہاں پہ آپ کے جو سکھ ہیں ان کے ساتھ جو بھی سلوک کیا گیا، اختلافات اپنی جگہ، اور ایک آزاد اور جمہوری ملک میں اختلاف رہتا ہے، ان کے حکومت سے بھی رہتا ہے. اور اگر کوئی آزادی مانگتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس پر انتہا پسندی کا آپ لگا کر اس کو قتل کر دیں. ٹھیک ہے، آپ اس کے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں اگر ٹھوس ثبوت آپ کے پاس ہو کہ وہ ملک سے کوئی بغاوت کر رہا ہے یا اس کے آئین کو نہیں مانتا ہے، بالکل. لیکن آپ تو دہشت گردی صرف ملک کے اندر نہیں کر رہے ہیں بلکہ ملک کشمیر کب سے رو رہا ہے لیکن بین الاقوامی طاقتیں اس پر توجہ نہیں دیتی ہیں. آج کینیڈا میں ایک سکھ جو کینیڈین تھا اس کو کینیڈا میں رو نے مارا، ایک دہشت گردی کی ہے، ایک عالمی امن کو کے لیے خطرات پیدا کیا ہے. تو پوری عالمی برادری جو ہے ایک زبان ہو گئی ہے اور وہ کھڑے ہو کر بھارت کو تنبیہ کر رہے ہیں اور بھارت کو ایک دہشت گرد ملک کے طور پر، جس طرح امریکن کمیشن نے کہا ہے کہ اس ملک کو یہ ملک تشویشناک ملک ہے اور یہ دہشت گردی میں ملوث ملک ہے. اور امریکہ کا جو آپ کی قومی سلامتی کے مشیر ہیں اور کینیڈا کے وزیر اعظم ہیں وہ باضابطہ طور پر اس کی پوری ذمہ داری بھارتی سرکار، بھارتی جو سفیر وہاں کے جو افسر ہیں اور آپ کے جو حکومت جو رو ہے اس پر انہوں نے لگا دیا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کینیڈا کے جو آپ کے یہ جو آپ کے ہردیپ سنگھ تھے، یہ بھی ایک خبر ہے کہ جو جس جگہ پر ان کا گاؤں تھا بھارت میں، وہاں پر جب یہ خبر پہنچی ہے تو وہاں ایک سناٹا سا چھایا ہوا ہے اور لوگ اس کے اوپر کوئی ریئیکٹ نہیں کر رہے ہیں کیونکہ اتنا ڈر اور خوف ہے. لیکن بہرحال ان کے جو عزیز ہیں، بڑے ہیں، جن کی عمر بہت تھی، انہوں نے اس اقدام کو بھارتی حکومت کی دہشت گردی کہا ہے. تو چنانچہ یہ چیز سامنے آ جانی چاہیے کہ بھارت اور بھارتی سرکار اپنے مخالفین کو ملک کے اندر بھی اور ملک کے باہر بھی قتل کر رہی ہے، دہشت گردی کر رہی ہے اور عالمی برادری سوئی ہوئی ہے صرف مفادات کی بنیاد پر. اور پاکستان ان چیزوں کو جب سامنے لاتا ہے تو یہ کہہ کر اسے ہٹا دیا جاتا ہے کہ آپ
اور بھارت ایک دوسرے سے مخالف ہیں، تو اس لیے آپ یہ اقدامات کر رہے ہیں۔ تو اب کینیڈا کے وزیر اعظم فائیو آئیز انٹیلیجنس نے جو رپورٹ دی ہے، کینیڈا کے وزیر اعظم اور ان کی انٹیلیجنس نے جو یہ اسٹیبلش کیا ہے کہ یہ را انوالو ہے، اب یہ دیکھنا ہے کہ عالمی برادری، خاص طور پہ امریکہ اور دوسرے یورپ کنٹریز اور برطانیہ ایون انکلوڈنگ کینیڈا، اب اس کا کیا تدارک کرتے ہیں۔ آیا خاموش ہو جاتے ہیں یا بھارت کو واقعی یہ باور کرایا جاتا ہے اور ان لوگوں کو سزا دی جاتی ہے جن لوگوں نے یہ اقدام کیا ہے۔ یقیناً میں پھر کہہ رہا ہوں کہ جب بھارتی را اس میں انوالو ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ بھارتی سفیر کے افسر جو سفارتکار ہیں وہ انوالو ہیں، ان کے افسر انوالو ہیں، تو گویا بھارتی حکومت انوالو ہے۔ تو اگر یہ ایکشن ہوا تو بھارتی حکومت، اور اگر یہ ایکشن ہوا تو یہ بات واضح ہوگی کہ بھارت حکومتی لیول پر، یہ نہیں کہ کوئی انڈیویجول کوئی گروپ یہ کر رہا ہے، بھارت حکومتی لیول پر دنیا میں دہشت گردی کر رہی ہے اور اپنے مخالفین کو قتل کرتے پھر رہی ہے۔ ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے۔ اللہ حافظ۔